بخاری کے الفاظ ہیں کہ مروان بن حکم جو کہ حضرت معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھا حجاز کا، اس نے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کا ذکر خیر کرنا شروع کر دیا، اور اس میں حدیث کے الفاظ ہیں تاکہ حضرت معاویہ کے بعد اس کی بیعت پہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے۔ وہی جو ہمارے حکمران بھی کرتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد میں، میرے عزیز ہم وطنوں، وہ ساری باتیں وہی والی۔ اور انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں وہاں پہ عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کھڑے ہوئے، اور یہ وہ بیٹا ہے جو حضرت عائشہ کا سگا بھائی ہے اس اعتبار سے کہ باپ اور ماں بھی کامن ہے۔ اور امام بخاری ذرا شریف النفس آدمی تھے، انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑا ہوا اور انہوں نے کچھ کہہ دیا، وہ کیا کہا وہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ آگے بخاری کے الفاظ چلتے ہیں کہ مروان بن حکم نے کہا پکڑو اس کو، تو پتہ چل گیا کوئی چوبے والی بات کی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ چونکہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، فوراً سے حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے اپنی بہن کے پاس۔ تو اب ظاہر ہے کہ سیدہ عائشہ کی تو کوئی تو اس طریقے سے نہیں کر سکتا تھا، تو اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا۔ مروان بن حکم نے باہر سے ہی کہا کہ او ابو بکر کے بیٹے، وہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے، سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 17، کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو یہ تو اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں، ابو بکر کے بیٹے تو ہی ہے، یہ تو ہی وہ کافر ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، نعوذ باللہ۔ اسی لیے سورہ احقاف کی تفسیر میں ابن کثیر کو یہ حدیث لانی پڑی ہے، اور امام بخاری نے بھی سورہ احقاف کی تفسیر والا جو چیپٹر ہے نا اس کے اندر یہ حدیث لی ہے۔ یہ کہتے ہیں شان نزول بتائیں، اے لو لبو ہوں شان نزول، اے شان نزول کا تمہیں بڑا شوق ہے نا، آگے پیچھے سیاق و سباق بھی بتائیں، سلف کا فام بھی بتائیں، فام لے لو سارے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے اندر سے کہا کہ آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے جو میری برات میں سورۃ النور نازل ہوئی جب ان کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی گئی۔ بخاری کی حدیث ختم، لیکن یہ حدیث المستدرک للحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، طبرانی کے اندر، اور فتح الباری میں شرح میں یہ ساری ابن حجر نے جمع کی، اور سب سے بڑھ کر آپ ہر بندے کے پاس تفسیر ابن کثیر سافٹ کاپی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، موجود ہے۔ سورہ احقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 17 کی تفسیر میں انہوں نے سارے طرق ایک جگہ جمع کر دیے، کوئی آپ کو ڈھونڈنے نہیں پڑنے۔ تو اب آپ فیلنگ دا بلینک سنیں۔ وہ جو ہے نا کہ مروان نے جو خطبہ دیا تو اس خطبے میں یہ بھی الفاظ تھے کہ ہمارا امیر المومنین اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا ہے، تو ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا ہی تھا نا، تو حضرت عمر کو ابو بکر کے بیٹے تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ ابو بکر کے بیٹے کو تو غصہ آنا تھا نا کہ نام تو میرے باپ کا لے رہا ہے اور مثال کتنی غلط فٹ کر رہا ہے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے۔ امام بخاری نے کہا کچھ کہا، باقی کتابوں میں پھر ان حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ سیدھا سیدھا کہا کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا، رومنز اور پرشین امپائر کے جو بادشاہ اور شہنشاہ تھے نا، وہ ملوکیت ان کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر و عمر کے طریقے پہ نہیں۔ ورنہ تو ابو بکر کا طریقہ یہی والا تھا تو پھر عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹھا ہوتا نا خلافت کے اوپر، اور حضرت عمر کا طریقہ ہوتا تو عبداللہ بن عمر بیٹھا ہوتا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو اس پہ ان کا پکڑو اس کو۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حجرے سے کہا اسکت، خاموش ہو جا۔ اور وہ جو بخاری کے الفاظ ہیں کہ جی آل ابی بکر کے بارے میں تو سورہ نور کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ آگے ان کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت پھر عائشہ کا غصہ نہیں ٹھنڈا، انہوں نے کہا ہاں تیرے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا مروان بن حکم، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے اپنے باپ کی، تم باپ بیٹا پہ تو رسول اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے۔ اور ان کو مدینہ بدر کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے۔ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے، پورا زور لگایا، حضرت ابوبکر نہیں مانے، حضرت عمر نہیں مانے۔ پھر جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے حسن سلوک کی وجہ سے ان کو لے آئے، اور پھر یہی باپ بیٹا گاٹے فٹ ہو گئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کا سبب یہی مروان بنا ہے، پھر حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کر دیا۔ اور
اس پہ ترا وہ فدق بھی اس کے حوالے کر دیا. دیکھیں نا جی وہ پھر ایشوز تو پھر آگے ملٹی پلائی ہوتے گئے نا. بہرحال آج کی ڈیٹ میں سمجھتا ہوں سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت ان کی اجتہادی خطاؤں کا کفارہ ہے. انشاءاللہ اللہ کے حضور وہ پاک صاف ہو کے اٹھے ہیں، کیونکہ ان کی نیکیاں ان کی اجتہادی غلطیوں پر بھاری ہیں. یہ اجتہادی غلطیاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کسی کو شاید یہ برا لگ رہا ہو کہ جی اجتہادی غلطی کیوں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اوورآل ان کا جو سٹانس ہے نا وہ ریلیجن کو سپورٹ کرنے والا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو میں اس کو پھر فاش غلطی کا لفظ بول دیتا، لیکن میں نہیں بولتا. تو اس حدیث کے اندر یہ لعنت کے الفاظ، بلکہ مسند ابی یعلا کے اندر اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے کہ حسن و حسین بیٹھے ہوئے تھے علیہم السلام، اور مروان مدینہ کا حاکم خطبہ دے رہا تھا، اور اس نے اس میں کہا کہ اہل بیت تو ہے ہی لعنتی لوگ، نعوذ باللہ. تو حضرت حسین سے پھر صبر ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا ہم تو لعنتی نہیں ہیں، ہمارے شان میں تو قرآن میں آیات ہیں، البتہ تو اور تیرے باپ کے اوپر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی تھی. تو یہ جو روایتیں ہیں نا اس کو سپورٹیو کئی ایک روایتیں ہیں کہ یہ لعنتی لوگ تھے. لعنت عربی میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور لوگ، یا اس کو آپ ہماری زبان میں کہتے ہیں منحوس لوگ، نحست پہ ہی جنا ہوتے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کہتے ہیں نا جی وہ یعنی بڑا مشورہ ہوا، یہ وہ جی اتنے صحابہ نے بیعت کر لی تھی، یہ کس طریقے سے یہ تحفہ مسلط ہوا ہے امت کے اوپر. کئی ایک ٹاپکس ہیں، میں اس کو پھر اب کنکلوژن کی طرف لے کے آتا ہوں. ایک کتاب ہے امام ابن ابی عاصم کی، پہلے 300 سال میں حدیث کی کتاب ہے کتاب الاوائل، جس میں انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں اور روایتیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں پہلے کام کون کون سے ہوئے. مثلا وہ ترمذی کی روایت لے کے آئے ہیں، اس کے اندر اپنی سند سے، امام ترمذی کے تو وہ محتاج نہیں اس کے لیے کیونکہ ان کے زمانے کے ہیں، کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. کتاب الاوائل وہ کتاب جس میں اول جو کام ہوئے ہیں وہ سارے جمع ہوئے. اسی میں وہ حدیث لے کے آیا کہ سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اچھا، اسی میں لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. اب شیخ زبیر صاحب نے اپنی زندگی میں پورا زور لگایا کہ وہ اس حدیث کو فٹ کریں یزید بن معاویہ پہ، لیکن میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا تھا اس حوالے سے. شیخ البانی نے بہرحال اس کو جس پہ فٹ ہوتی تھی اسی پہ فٹ کیا. شیخ البانی نے یہ حدیث لی سلسلہ حدیث صحیحہ میں، اس کی وجہ سے یہ حدیث انٹرنیشنل ہو گئی. کتاب الاوائل کو تو چند لوگ جانتے ہیں، لیکن سلسلہ حدیث صحیحہ تو سارے لوگ جانتے ہیں. اس میں یہ حدیث شیخ البانی لے کے آئے تو اس کے اندر پھر انہوں نے کمنٹس کیے کہ اس شخص سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کے انتخاب کے طریقے کو بدل دیا اور اسے ملوکیت بنا دیا. تو وہ کون ہوا پھر؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام نہیں لکھا لیکن انہوں نے اشارہ چھوڑ دیا کہ کس نے سنت کا طریقہ بدلا. اچھا، انہی چیزوں کو سپورٹو پھر کئی ایک حدیثیں ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 پیالے لیے، ایک تو میں نے تمہیں ظاہر کر دیا یعنی شریعت کا علم، دوسرا اگر میں تمہارے سامنے ذکر کروں تو میری شہرک کاٹ دی جائے. وہ صوفیاء کہتے ہیں وہ علم لدنی تھا. تو حضرت ابو ہریرہ تو کسی سلسلے میں نہیں آتے، کوئی بات وہ کریں کوئی فٹ بھی بیٹھتی ہو، پھر آپ کے تو تصوف کے سلسلے وہاں سے جانے چاہیے. وہ حضرت ابو ہریرہ نے خود بتا دیا کہ وہ کون سی چیزیں تھیں. ان کا تعلق دین کے افعال کے ساتھ نہیں تھا بلکہ شخصیات کے ساتھ تھا. جس طرح حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ منافقین کے نام بتائے تھے. کن منافقین کے؟ جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پہ، جن کے بارے میں وہ مسلم کی اسی حدیث 7035 میں کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں، ان میں 8 ایسے ہیں ان کی پشت کے اوپر ایک دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور اس سے ان کی موت ہوگی. جو میں نے نہیں آپ کو بتانا کہ کس کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے، یہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں. ٹھیک ہے، تو اس بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دوسرا میں ظاہر کر دوں تو میری گردن کاٹ دو. اب اس کی ایکسپلینیشن صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے. تابعی کہتے ہیں سعید بن عمر، وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن حکم یہ دونوں مسجد نبوی میں موجود تھے، کیونکہ مروان بن حکم گورنر تھا اور جب کبھی وہ جاتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ کو اپنی جگہ نہ گورنر مقرر کر کے جاتا تھا.
لیکن یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ان کے کوئی اعلی کار بنے تھے، وہ سچائی کرتے تھے. میرا پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے انس بن مالک شیعہ، آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے انس بن مالک اور ابو ہریرہ کا دفاع کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں بیٹھا ہوا تھا، مروان بن حکم، حضرت ابو ہریرہ بھی. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا مجھے صادق اور مصدوق نے یہ فرمایا تھا، سچے نے اور جس کی تصدیق کی گئی، کہ میری امت کی ہلاکت خاندان قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں ہوگی. اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے بنو امیہ یا بنو مروان، وہ تو مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے حدیث. حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو حکم کے جو بندر ہیں وہ میرے ممبر کے اوپر کود رہے ہیں، اور پھر وفات تک حضور کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. یعنی آپ اتنے دکھی ہوئے، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ممبر پہ ہی مسلط ہو جائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ بنو جو قریش ہیں ان کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے. یہ سن کر مروان کہنے لگا ان چھوکروں پر اللہ کی لعنت ہو، حالانکہ وہ خود بھی تھا اس میں شامل نا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں بنو فلاں اور بنو فلاں کا نام لے لے کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے. ظاہر ہے وہی تھا نا حکمران، تو اب وہ نام لیتے تو پھر حضرت ابو ہریرہ بھی شہادت کے درجے پہ پہنچتے نا. تو وہ انہوں نے آخری درجہ اڈاپٹ کیا، اور یہ جائز ہے. یہ بعض لوگ جو تان کرتے ہیں نا حضرت ابو ہریرہ کے اوپر، بھئی آپ حضرت ابو ہریرہ کو حسین ابن علی تو نہ سمجھیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو. تو یہ حضرت ابو ہریرہ درمیان کے درجے میں تھے، زبان سے بھی کچھ بیان کیا اور دل میں تو ظاہر ان کو برا سمجھتے تھے. تو کہتے ہیں میں چاہوں تو فلاں فلاں بتا سکتا ہوں. راوی حدیث کہتے ہیں جب وہ لوگ شام کے حکمران بن گئے تو میں اپنے دادا اس سعید تابی کے ساتھ بنو مروان کے پاس جایا کرتا تھا. تو میرے دادا جان جب ان کم عمر لڑکوں کو حکمران دیکھتے تھے تو کہتے تھے مجھے لگتا ہے یہ وہی لڑکے ہیں جن کا ذکر حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے. اچھا اسی حدیث کے اندر موجود ہے، وہ حدیث کا راوی کہہ رہا ہے اور آپ بہتر جانتے تھے، یعنی وہ ان کا پوتا کہتا ہے سعید تابی بہتر جانتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں. اسی کو سپورٹیو حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قریش کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. قریش کا قبیلہ کون سا؟ بنو امیہ. تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں امت کو یہ حکم دیتا ہوں کاش میری امت ان سے الگ رہے، اس سسٹم کا حصہ نہ بنے. لیکن یہ امت کی بدقسمتی ہے کہ وہ سسٹم کا حصہ بنی. تو یہ میرے بھائیوں آپ کو یعنی یہ پتہ چل گیا یہ لونڈے کون تھے، یہ بنو امیہ ہی کے تھے. ایون یہ جو ابن حجر اسقلانی